کہ بھائی میں فوج سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں، فوج کے اوپر تنقید بھی نہیں کروں گا، بلکہ میں فوج کی تعریف کروں گا۔ ٹھیک ہے، جب بات کرے گا فوج اس حکومت کو لے کے آئی، یعنی کہ فوج حکومت اور عمران خان کی قربت بڑھ گئی ہے، اختلافات ختم ہو گئے ہیں، برف پگھل رہی ہے، محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ وائی؟ کیوں؟ اس وقت کیوں؟ جب ایک بڑا اہم ایشو کے اوپر پاکستان میں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اس وقت یہ لوگ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ پی ٹی آئی کو تو تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کو تو موقع مل گیا تھا کہ اب ہم اس سے اپنے ذاتی مفاد نکال سکتے ہیں قاضی فیضیہ کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جب وہ نون لیگ کے خلاف نکلتی ہے تو نون لیگ والے کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے، جب وہ پی ٹی آئی کے خلاف نکلتے ہیں تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ اس طرح تحریک لبیک کو بھی پورا حق ہے کہ وہ ڈاٹ ملا کے یا کڑیاں ملا کے ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کرے کہ جہاں مسئلہ ختم نبوت کا آئے، ناموس رسالت کا آئے، تو یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اپنے سب اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے تحریک لبیک کے خلاف یہ سامنے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اہم ثبوت رکھنے جا رہا ہوں۔ حالیہ فیض آباد کا جو دھرنا ہوا تحریک لبیک کا، تو اس ٹائم پورا الزام تحریک لبیک کے اوپر لگایا گیا کہ یہ سرکاری جماعت ہے، یہ پی ٹی آئی کے خلاف نکلی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر بعد میں اب جب نون لیگ کے خلاف یہ کھل کے ختم نبوت کا مسئلہ آیا، یہ قاضی فیضیہ کا، تو اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ لگتا ہے پی ٹی آئی کا، کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ ثابت کروں گا، اور پورا حق ہے تحریک لبیک کو بھی، وہ تو ویسے ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں نا، تو ہم پورے ثبوت کے ساتھ ڈاٹ ملا کے کڑیاں ملا کے ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ جہاں مسئلہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا آئے تو یہ لوگ اپنے اختلافات ختم کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تحریک لبیک کے خلاف۔ ناظرین، جیسا کہ قاضی فیضیہ کے فیصلے کے خلاف جو اب تحریک لبیک اور جو حکومت کے سامنے جو گیم ڈٹی ہوئی ہے وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے۔ شبلی فراز کا بیان سامنے آیا، بانی دوسرا جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر علی خان، اس نے بھی قاضی فیضیہ کے حق میں بیان دیا ہے، لیکن ان کے حق میں بیان دینے سے پہلے دو ثبوت اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر یہ آپ فیصلہ کرنا کہ کس طرح یہ ختم نبوت یا ناموس رسالت یا دینی معاملات ہوں تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے اختلافات ختم کر کے۔ ناظرین، کافی دنوں سے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، عمران خان ہار نہیں مان رہا ہے۔ چند دن پہلے عمران خان کی بہن اور یہی دوسرا پی ٹی آئی کی سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے جنرل عاصم منیر کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، یعنی جانور ہو جائیں۔ یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی تو پھر اس کی وضاحت آ گئی کہ عمران خان کا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ فوج جانور ہے، وہ کہتا ہے کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے۔ یہ 2-3 دن پہلے کا یہ بیان ہے، یعنی کہ فوج کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے۔ آج پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب 2 دن پہلے آپ کہتے ہو، پہلے آپ عمران خان مان نہیں رہا تھا، اچانک ہی عمران خان مان گیا، پھر وہ کہتا ہے کہ غیر سیاسی ہو جائے، پھر اب وہ کہتا ہے کہ ہم فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ پورے پارٹی رہنماؤں کو حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے، فوج کے خلاف جو بات کرے گا اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ پی ٹی آئی اور فوج کی جو کشیدگی ختم ہو جائے گی، حکومت کے ساتھ کشیدگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ حکومت کس کی لائی ہوئی ہے؟ فوج کی لائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب عمران خان کی اختلافات فوج سے کس وجہ سے ہیں؟ اس حکومت کی وجہ سے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے۔ جب عمران خان کہتا ہے کہ فوج سے میں تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، میں کمپرومائز کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت کیوں؟ خاص اس وقت کیوں کہ جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو عمران خان نے اپنا، یعنی پی ٹی آئی نے اپنا ایک فیصلہ جاری کیا ہے کہ عمران خان، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے تمام پارٹی لیڈرز کو فوج پر تنقید کرنے سے روک دیا ہے۔ بانی کی ہدایت کے مطابق ٹی وی پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام لیڈرز فوج کے متعلق مثبت رائے کا اظہار کریں، یعنی کہ ایک تنقید نہ کرنا الگ بات ہے اور ان کی تعریف کرنا الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ الٹا آپ نے فوج کی تعریف کرنی ہے۔ خصوصی طور پر سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے متعلق کسی بھی منفی بات سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ ہدایت پر عمل نہ کرنے والے ایم این ایز اور ایم پی اوز کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
اب عمران خان نے خاص اس وقت ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی میں فوج سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں، فوج کے اوپر تنقید بھی نہیں کروں گا، بلکہ میں فوج کی تعریف کروں گا. ٹھیک ہے، جب بات کرے گا فوج اس حکومت کو لے کے آئی، یعنی کہ فوج، حکومت اور عمران خان کی قربت بڑھ گئی ہے، اختلافات ختم ہو گئے ہیں، برف پگھل رہی ہے، محبتیں بڑھ رہی ہیں. وائی؟ کیوں؟ اس وقت کیوں؟ جب ایک بڑا اہم ایشو کے اوپر پاکستان میں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اس وقت یہ لوگ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ شبلی فراز نے کیا کہا ہے. عمران خان کی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی جو اس ٹائم نفرت پائی جاتی ہے آرمی قاضی فیض عیسیٰ کے، وہ نون لیگ کو سمجھتی کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف کیا ہے، نون لیگ کیا ہے، وہ تو مکھی بھی نہیں مار سکتے. یعنی کہ سب جو گیم کر رہی ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کر رہا ہے، وہ فوج کا خاص آدمی ہے. لیکن جہاں مسئلہ ختم نبوت کے اوپر آیا تو گوہر علی خان کیا کہتا ہے؟ ججز کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے بیان دیا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، نشانہ بنانے کی. لیکن خود جو ماں بہن ایک کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے. شبلی فراز کیا کہتا ہے؟ عدالتی فیصلے سے اتفاق نہ کریں بھی ان کو تسلیم کریں. یعنی کہ مخاطب ہے تحریک لبیک والے کہ اگر آپ عدالتی فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو بھی آپ تسلیم کریں. بھائی یہ کوئی سیاسی عدالتی فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے کہ عمران خان نے یعنی کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اختلاف کرے تو کوئی یہ ختم نبوت ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. یہ دو بیانات ناظرین، یا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ممتاز حسین قادری شہید کی پھانسی کے وقت پی ٹی آئی نے پورا ساتھ دیا نون لیگ کا، سب اختلافات ختم کر کے. آسیہ ختم نبوت کے اوپر جب ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، عمران خان کے بیانات موجود ہیں کہ بھائی میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ تحریک لبیک کا ساتھ دو. نون لیگ نے ختم نبوت کے اوپر 2017 میں ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن میری پارٹی کے ہونے کے باوجود بھی میں نے ساتھ نہیں دیا. شاید خاقان عباسی، احسان اقبال نے خود تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ رہی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف نہیں دکھایا. جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا اس وقت بلاول اور شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ہم ساتھ ہیں، سب اختلافات ہمارے ختم ہو گئے. لیکن آج اتنی شدت سے اختلاف ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو تو تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ان کو تو موقع مل گیا تھا کہ اب ہم اس سے اپنے ذاتی مفاد نکال سکتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف. لیکن انہوں نے بیان دیا کہ قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے ٹھیک ہیں کیونکہ ختم نبوت ہے، لیکن عمران خان کے خلاف ہے، جو کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ فوجی ٹاؤٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلوں کو بھی مان رہے ہیں. اور اس وقت برف عمران خان کی پگھلنا، ناظرین کئی ثبوت دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ بلوانے سے بچائے. کئی بار کہہ چکے ہیں، کئی بار ثبوت دے چکا ہوں، کئی بار ثبوت دے چکا ہوں میں اس چیز کے، بارہا ثبوت دے چکے ہیں کہ ختم نبوت، ناموس رسالت یا کوئی بھی دینی معاملات ہے، دین کو نقصان پہنچانا، اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کے خلاف کوئی پالیسی ہو، یہ سب اکٹھے ہیں، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ یہ سب مغرب کے غلام ہیں، مغرب کے لائے ہوئے ہیں، ان کے ایجنڈے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، ان کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور ختم نبوت بڑا اہم ایشو ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ یہ عمران خان کے انقلاب کی جنگ نہیں ہے کہ اس کے کارکن ڈر جائیں گے کہ بھئی ہم شیل نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نواز شریف کے لیے نہیں، یہ ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے جو سپاہی ہے نا وہ نکلی ہوئے ہیں، وہ مرنا، زخمی ہونا، تکلیف اٹھانا، پیسے کی قربانی، جان کی قربانی وہ اعزاز سمجھتے ہیں. وہ نعرہ ہی یہی ہے تحریک لبیک کے ختم نبوت کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، تو وہ پھر پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ صرف ان لوگوں، یہ لوگ زہر ہو رہے ہیں، ان لوگ زہر ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے. ان کے سپورٹر کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کن کو سپورٹ کر رہے ہو. ایک واضح، یعنی کہ پاکستان کے جید علماء بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ غلط ہے، لیکن حکومت کو اس کے دفاع میں کوئی مولوی نہیں مل رہا ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں مل رہا ہے، کوئی ایک بڑا نام عالم دین کا نہیں مل رہا ہے کہ جو سامنے آ کے بیان دے کہ بھئی یہ جو علماء کرام کر رہے ہیں یہ فسادی ہیں. یہ صرف تحریک لبیک نے تو ریجیکٹ مسترد نہیں کیا نا، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ اہل شیعہ ہیں، بڑے بڑے ان کے لوگوں کے یہ بیانات آ گئے ہیں کہ ہم قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کو متفقہ طور پر مسترد کرتے ہیں. لیکن ان کے جو سپورٹر ہیں وہ پاگل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو.
مثال کے طور پر ایک مین ایشو دینی معاملات کو آپ سیاسی بنا دیتے ہیں، چاہے آپ نون لیگ کے ہیں چاہے آپ پی ٹی آئی کے ہیں. اگر آپ اس کو سیاسی بنا لیتے ہیں اور مسئلہ دینی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر واقعہ وہ دینی مسئلہ ہے تو روز قیامت آپ کیا جواب دیں گے کہ ایک اہم دینی مسئلے کو آپ لوگوں نے سیاسی بنا دیا. لیکن بالفرض اگر وہ واقعہ ہی سیاسی مسئلہ ہے، جیسا کہتے ہو کہ تحریک لبیک والے سیاست کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ یار یہ آدمی دین کے لیے اٹھا ہوا ہے، چلو ہم دین کے لیے اس کے لیے ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہ پارٹی سیاست کر رہی ہے، لیکن آپ کی نیت تو صاف ہے نا، آپ تو اس نیت سے تحریک لبیک کا ساتھ دے رہے ہیں نا کہ یار یہ دین کے معاملے میں آواز اٹھاتی ہے. تو اگر وہ سیاست بھی کر رہے ہیں تو آپ کے مالا اعمال میں نیکی لکھی گئی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نیت کے اوپر یعنی کہ اجر دیتا ہے کہ یار اس کی نیت صاف تھی، اس کی نیت تو دین اسلام تھی نا. آگے جو لوگ عوام کو دھوکہ دے رہے تھے وہ پکڑے جائیں گے نا. خوش خدا کا خوف کرو. لیکن یہ تحریک لبیک یقین مانے خوش قسمت لوگ ہیں، وہ اللہ کی ذات نے ان کو چن لیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ صرف اپنے منہ کالے کریں گے. اور اگر خدا نہ خاصا ان لوگوں نے کچھ حدودیں کراس کی اس حکومت نے، تو میں لکھ کے دے رہا ہوں، مجھے اللہ کے اوپر اندھا یقین ہے، اور اللہ کی ذات نے ثابت کیا ہے بہت کم عرصے میں کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی سے برا حشر ہوگا. یہ بھی ذلیل ہوئیں گے، ٹھیک ہے نا، ضرور ذلیل ہوئیں گے. تو برکت ناظرین، میں لاسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے ان کے اختلاف نہیں ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ ان کا دین سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے. یہ صرف اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. رب پروردگار سے یہ